اس کے بعد شاہد بھائی نے بہت ساری دعائیں دے رکھی ہیں، اور ان تمام دعاؤں پر ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے میرے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں، شاہد بھائی کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں جو شاہد بھائی نے دعائیں میرے لیے کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں، حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ یا کوئی مومن بندی اپنے بھائی یا اپنی بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو ایک فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو دعا اس کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز ضرور عطا فرما اور اس سے بہتر بھی۔ تو یہ دعا ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے بہت آگے چل کے، مسجد مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک مسجد امام کے پیچھے نماز پڑھے تو رکوع کی تسبیح ہے وہ سنت ہے، تو کیا کتنی آواز سے پڑھے؟ بہرحال یہ کہ ایک لمبا سوال ہے ان کا، اس کو پڑھ لیا تھا پہلے ہی کافی بڑا ہونے کی وجہ سے۔ اس کا خلاصہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جو ہے سبحان ربی العظیم یا دوسری دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حروف صحیح ادا نہیں ہوئے، تو ہم زور سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم زور سے پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم زور سے پڑھتے ہو، رہے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں اتنی زور سے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف اور پریشانی ہو۔ ہاں آہستہ پڑھیں، اور آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں، وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ آہستہ پڑھنا نہیں کہلایا جاتا ہے۔ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ تو آواز ہی نہیں نکل رہی، آہستہ اسے کہتے ہیں جو آواز تو ہو کچھ۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اتنی آواز ہو کہ بندہ خود سن لے، تو خود سننے کو کہا ہے تو خود سنیں، دوسرے کو نہ سنائیں۔ آپ نارملی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اپنی آواز اپنے آپ کو سنائیں، بس دوسرے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔